بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فور نیوز وتھ خواجہ صاحب کے ساتھ میں ہوں خواجہ عدنان۔ ناظرین، ہمارے آنے والے نئے ویوز سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی آئیکن بیل کے اوپر بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو خبر کی جانب چلتے ہیں جناب۔ برطانوی اخبار فنانشل ٹائم کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ میں اب تک جنگی اسلحے کا جو استعمال کیا ہے وہ اتنا بڑا ذخیرہ استعمال کیا ہے کہ جو عام طور پر کئی سالوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو فنانشل ٹائم نے یہ کہا ہے کہ اس تیزی سے ختم ہونے والے امریکی اسلحے میں طویل فاصلے سے مار کرنے والے جدید ٹماپک میزائل بھی شامل ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ان گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے 200 سے زائد جگہ کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران اب ان حملوں کے جواب میں جو ہے وہ امریکی اڈوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کرتا ہے۔ جس جگہ پر امریکی بحری بیڑے ہیں یا پھر جس جگہ پر امریکہ کی پورٹس ہیں ان کے اوپر ایران جو ہے وہ حملے کرتا ہے۔ تو ہم کسی صورت میں بھی اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کریں گے کہ ایران جو ہے وہ عرب امارات، سعودی عرب یا قطر یا بحرین یا کسی بھی ایک ایسے عرب ملک کی اس جگہ کے اوپر حملہ کرے کہ جس جگہ پر ان کی پبلک موجود ہو، یا پھر اس جگہ کے اوپر حملہ کرے کہ جس جگہ پر ان کے ایسٹس ہوں۔ تو یہ انتہائی ایک خطرناک کھیل کی طرف یہ جنگ جا چکی ہے۔ تو بے شک گزشتہ سے وابستہ یہ چیزیں رہی ہیں کہ عرب امارات میں سے یو اے ای اور قطر جو ہے یہ ان کی پالیسی جو ہیں وہ پرو اسرائیل رہی ہیں۔ ہم اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ کیا اسرائیل نے غزہ کے اوپر ظلم نہیں ڈھائے؟ کیا اسرائیل نے لبنان کے اوپر ظلم نہیں ڈھائے؟ کیا اسرائیل نے یمن کے اوپر نہیں غضب ڈھایا؟ اور کیا اسرائیل نے عراق کے اوپر غضب نہیں ڈھایا؟ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر لاکھوں مسلمانوں کو جو ہے وہ لقمہ اجل بنا دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم جو ہے وہ ہوتا رہا، اور ہمارے قریبی جناب دوست جو ہیں یو اے ای اور قطر جیسے جو ملک ہیں یہ خاموشی سے اس چیز کا تماشا دیکھتے رہے۔ کیوں کہ دراصل ان کے اپنے ذاتی مفادات تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 10 سال قبل میری ایک دوست سے بات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ ٹریٹ جو ہے وہ اچھا نہیں کیا جاتا یو اے ای میں، ہمیں جابس پہ نہیں رکھا جاتا، اور بہت سارے انڈین جو ہیں ان کو پریفر کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے عرب ممالک میں ہوتا رہا ہے صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ایران کے اوپر 47 سال سے جو ہے وہ پابندیاں رہی ہیں۔ ایران جو ہے وہ اپنی ایئر فورس نہیں بنا سکا، ایران جو ہے وہ اپنی جدید ٹیکنالوجی میں قدم نہیں رکھ سکا، لیکن اس نے جو اس کے پاس تھا اسی میں رہتے ہوئے اس نے جو کہ وہ کر سکتا تھا ان پابندیوں کے باوجود بھی اس نے میزائل ٹیکنالوجی میں اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے، اور اس کے پاس آج بھی میزائل اور ڈرون کا اتنا زیادہ ذخیرہ موجود ہے کہ وہ جناب ان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 سال کے لیے جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ میرے خیال میں سپر پاور امریکہ کی یہ بہت بڑی حماقت تھی، اور ایران کے خلاف یہ جنگ کرنا ان کو بہت مہنگا پڑا ہے۔ یعنی کہ اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، عربوں کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، عرب جو ہیں ان کی بہت ساری معیشت جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر لگ چکی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران نے پھر کہا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کو ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ کبھی نہیں بلا سکیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی جو ہیں ان کا ایک نیا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ایران اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کہ ایک طرف مذاکرات اور جنگ بندی کی بات کی جائے اور دوسری طرف دوبارہ جنگی کارروائیاں جو ہیں وہ شروع کر دی جائیں اور ان جرائم کو جو ہے وہ دوبارہ دہرایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی مسلح افواج جو ہیں وہ دشمن کو ناقابل فراموش سبق سکھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ تو یہ تو بات حقیقت ہے کہ ایک طرف تو ایران سے جنگ بندی کی بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف پھر ایران کے اوپر جو ہے وہ حملے کر دیے جاتے ہیں، اور ایران جو ہے اسی جواب میں جو ہے وہ امریکہ کے جو پورٹس ہیں ان کے اوپر حملے کرتا ہے، قطر کے اوپر حملے کرتا ہے اور دبئی پہ۔ تو آپ کو حقیقت بتاؤں کہ ابھی تک تو پاکستان جو ہے اس کی جو سفارتکاری ہے وہ کام آ رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ کوئی بہت بڑے حملے جو ہے وہ عرب ممالک کی آبادیوں کے اوپر نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی کشمکش جو ہے وہ چل رہی ہے، اور دوسری طرف آپ خود اندازہ کریں کہ اگر ایران بھی وہی کام کرنا شروع کر دے گا جو کہ اسرائیل نے مسلمان ملکوں کے لیے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک مسلم امہ کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر حکم ہے کہ حالت جنگ میں یہ بھی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ تمہیں ظلم پر آمادہ نہ کر دے۔ تو یہ حالت جنگ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکی بحری بیڑے اور ان کے اڈوں کے خلاف تو کارروائی کرے، لیکن اگر ایران جو ہے وہ اپنے ہی مسلمان ملکوں کے خلاف وہ کام کرے گا جو کہ وہ اسرائیل کرتا آ رہا ہے تو یہ تو مزید مسلمانوں کو کمزور کرنے والی بات ہوگی۔ ایران پر حملہ اور اسرائیل اور امریکہ نے کیا ہے،
لیکن ایران عرب مسلم ممالک کے وسائل اور ذخائر کو جو ہے وہ بسم کرنا چاہتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. کوئی بھی ذی شعور انسان جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کر پائے گا. عربوں کو کمزور کر کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسرائیل سے بدلہ لیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ گریٹر اسرائیل کا راستہ جو ہے وہ ہموار کرنے چلے ہیں. کروڑوں مسلمان جو ہیں آپ خود سوچیں وہ دروادر ہو جائیں گے اور برِ صغیر کے خاص کر پاکستان کے کروڑوں گھروں کے چولہے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے. پاکستان اگر ایران کو اس حماقت سے باز رکھنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا رہا ہے یا کچھ ایسا سفارتی معاملہ استعمال کر رہا ہے تو وہ 100% بحق جانب ہے، کیونکہ اس قدم سے وہ خود براہ راست بھی پاکستان بھی متاثر ہوگا. ایران سے ہمدردی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسے اندھا دھند تباہی کا جو ہے وہ لائسنس دے دیا جائے اور ایران جو ہے وہ ہر چیز کو تباہ کرنے پر تل جائے. خاص کر اس صورت میں جب عرب ممالک اپنی زمین کے خلاف جبکہ عرب ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ضمانت دیتے ہیں کہ ہماری زمین جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو پھر اس چیز کے اوپر ایران کو بھی اپنی پالیسیز کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا فکر کرنی چاہیے. باقی ہم ہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں کہ ہمیشہ سے یو اے ای اور قطر کی جو پالیسی رہی ہیں ان کے ذاتی مفادات کی خاطر وہ پرو امریکہ اور پرو اسرائیل رہی ہیں. لیکن حالیہ واقعات نے اس چیز کا منظرنامہ جو ہے وہ بدل دیا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ حماس کے قائدین جو ہیں وہ گزشتہ سال میں قطر کے اندر جو غزہ کے معاملات کے اندر بات چیت کے سلسلے میں ایک بیٹھک کرنے پہنچے تو اسرائیل نے فوراً میزائل داغ دیے. تو ہوا یہ کہ اس وقت خوش قسمتی سے حماس کے وہ لوگ جو قائدین تھے ان کو علم تھا اس چیز کا کہ یہ اسرائیل حرکت کر سکتا ہے. تو انہوں نے اپنی رہائش جو ہے وہ دوسری جگہ پہ رکھی اور جس جگہ پر وہ میٹنگ طے پائی تھی یا ان کی رہائشیں تھیں اس جگہ پر جو ہے وہ اسرائیل نے حملہ کر دیا. تو اس وقت امریکہ نے یہ کہا قطر کو کہ بھائی ہمارا تو اس چیز سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو اسرائیل نے کیا ہے اور ہمیں اس چیز کی انفارمیشن تک بھی نہیں تھی. تو پھر قطر کو اس چیز کا ادراک ہوا کہ بھائی ہم نے تو امریکہ کو اپنے ڈیفنس کے لیے رکھا ہے. تو ابھی حالیہ وقت میں ایک سعودی جو اہم ایک رہنما ہے اس کا بھی یہ بیان آیا ہے کہ آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ سعودی عرب نے جو ہمارے اوپر ڈیفنس کا سسٹم جو ہے وہ لگا رکھا تھا در حقیقت ہمیں اس کا دفاع کرنا پڑ رہا تھا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس طرف چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف چلتے ہیں کہ پہلے آپ نریندر مودی کو سنیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ایران یدھ میں بھارت کہاں کھڑا ہے. بھارت کے وشے میں کسی کو کوئی سندیہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اسرائیل اور بھارت کا لکشیہ ایک ہی ہے. اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بننا ہے اور بھارت کو اکھنڈ بھارت بننا ہے. ایران جیسے آتنکوادی راشٹر یدی گریں گے تبھی بھارت کو پاکستان کو پراست کرنے کا اوسر ملے گا. یہ افغانستان، بنگلہ دیش، نیپال اور شری لنکا تو بنا یدھ کے ہی اکھنڈ بھارت بنیں گے. ہمارا مکھ لکشیہ پاکستان ہے اور ایران کے وناش کے بنا یہ لکشیہ واستوکتا نہیں بن سکتا. ایران کو اپنے آتنکواد کا پرینام بھگتنا ہوگا. تو یہ دیکھیں ایک صحافی کے سوال کے اوپر جو نریندر مودی نے یہ بکواسیات کی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اکھنڈ بھارت بنے گا اور دوسری طرف اسرائیل کو کہہ دیا ہے کہ وہ جو ہے گریٹر اسرائیل بنے گا. تو ابھی نریندر مودی نے جو اپنی زبان کھولی ہے اس نے کھلم کھلا ایران کے خلاف چلنے کا ارادہ کر رکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ یہ اسرائیل کا تو جو حال ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. اب یہ ملاحظہ کیجئے کہ جو جناب انڈیا کے اندر حال ہے، منی پور کے اندر تو بھائی آپ کے ہاتھوں سے تو آپ کا منی پور جا رہا ہے، ہماچل آپ کے ہاتھوں سے جا رہا ہے، کشمیر آپ کے ہاتھوں سے جا رہا ہے، پنجاب جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے جا رہا ہے اور نریندر مودی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے. تو آپ ایک اور ویڈیو نریندر مودی کی ہی جو ہے یہ ملاحظہ کیجئے کہ 2018 کے اندر نریندر مودی جو ہے وہ گیس استعمال کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں. کبھی کے گندے نالی ہوتے وہاں گیس بھی نکلتا ہے تو کبھی درگند آتی تھی. اس نے ایک چھوٹی سی برتن کو الٹا کر کے اس میں چھید کر کے ایک پائپ ڈال دی اور جو گٹر سے گیس نکلتا تھا وہ پائپ لائن سے اس کے اپنے چائے کے ٹھیلے میں لے لیا اور وہ چائے بنانے کے لیے اسی گیس کا اپیوگ کر کے چائے بناتا تھا. سمپل سی ٹیکنالوجی. تو بات یہ ہے
کہ ہوا نا کہ وہ چائے والا، تو اس لیے اس نے چائے والے کو یہ بتایا کہ بھائی آپ کس طریقے سے جو ہے وہ نالیوں سے گیس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ یہ انڈیا کی حالت پڑی ہے، کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ان کے سڑکوں کے اوپر سوتے ہیں، کروڑوں لوگ جو ہیں ان کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے، اور وہ آج بھی کھیتوں کھلیان میں جا کر جو ہے وہ کھاد ادھر پھیلاتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے اکھنڈ بھارت بنائیں گے۔ خبر کی طرف چلتے ہیں کہ جناب ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 2 روزہ سعودی عرب کے دورہ کر کے جو ہے وہ اپنے وطن واپس پہنچ چکے ہیں، اور وہاں سے ایک تصویر جو ہے وہ سعودی میڈیا نے بھی جاری کی ہے، اور یہی تصویر جو ہے حکومت پاکستان نے بھی جاری کی ہے، جس میں بظاہر تو یہ بڑا ہنسی خوشی اور بہترین معاملات میں جو وہ بیٹھے نظر آ رہے ہیں، اور تعلقات میں جو ہے وہ ایسی گرمجوشی دکھائی جا رہی ہے کہ جیسے سفارتی دنیا کے اندر مسکراہٹیں جو ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سفارتی مسکراہٹیں ہوتی ہیں یہ بعض اوقات بہت بڑی سنجیدگی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں، اور یہ ایک حد تک بہت خطرناک بھی ہوتی ہیں۔ سعودی عرب کچھ بڑا سوچ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے۔ اب تک یہی سامنے آ رہا ہے کہ امریکہ اس خطے میں جو ہے وہ پھنس چکا ہے، ابنائے ہرمز جو ہے وہ بند ہو چکی ہے، پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ سٹیک پہ لگ چکی ہے، پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ہل چکی ہے، لوگوں میں عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ ہجان پیدا ہو چکا ہے۔ مگر سب سے بڑھ کر جو براہ راست جو ہے وہ اس کا اثر جو ہے وہ گلف ممالک پر آ رہا ہے، دنیا کی سپلائی چین جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے، اور میں آپ کو ناظرین بتاؤں کہ گلف ممالک جو ہیں ان کی زندگی ہی اس سپلائی چین کی وجہ سے تھی۔ یقین مانیے ان کی 80% اشیاء ضرورت جو تھیں وہ ساری کی ساری ابنائے ہرمز سے جاتی تھیں، حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ دبئی کے زیر زمین جو پانی ہے وہ بھی پینے والا نہیں ہے، تو یہ ان کا پانی بھی پینے کے لیے اپنا نہیں ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ان کا لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان جو ہے وہ اپنے معاملات بڑے حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے UAE نے ترسیلات بھیجنے پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے۔ اگر یہ معاملہ ایسا چلا تو ترسیلات کے اوپر پابندی سخت بھی ہو سکتی ہے، اور تو پھر تمام ممالک جن کا دار و مدار چلتا ہی زیادہ ترسیلات کے اوپر ہے، تو آپ خود سوچیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ اچھا، ایران کی ابنائے ہرمز کے اوپر جو ہے وہ راستے کو بند کرنے سے یہ جو ترسیلات جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، اور اس کا اثر سب سے زیادہ بھارت، چائنا، فلپائن اور مزید دوسرے ممالک بنگلہ دیش اور پاکستان کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ لیکن پاکستان کی میں آپ کو بتاؤں کہ کل برآمدات جو ہیں وہ 34 ارب ڈالر کی ہیں، جبکہ ترسیلات 33 ارب ڈالر کی ہیں، تو آپ خود اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان بھی اس جنگ سے کتنا زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ باقی ممالک تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مینیج کر لیں گے، لیکن پاکستان کو اس کے لیے ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے جو محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان میں بہت بڑا مہنگائی کا جو ہے وہ طوفان آنے والا ہے۔ تو اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اس چیز پر آمادہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ کو جو ہے وہ روکا جا سکے، گلف اس جنگ میں مزید نہ کودے۔ اگر وہ نہ ہو کہ گلف کی جانب سے بھی اگر ایران کے اوپر جو ہے وہ حملے کرنا شروع ہو گئے، تو آپ خود سوچیں کہ یہ جنگ کی آگ جو ہے وہ کس حد تک بھڑک اٹھے گی کہ جو آنے والے 20 سالوں تک بھی جو ہے وہ نہیں بجھائی جا سکے گی۔ UAE اس جنگ میں مزید نہ کودے، مگر ایران کی جانب سے جاری حملے جو ہیں وہ انہیں زیادہ دیر تک نہیں روک پائیں گے، اور کب تک جو ہے ان کو دیوار کے ساتھ لگ کے رہنا پڑے گا۔ ایک طرف تو امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے اوپر حملے نہیں رک پا رہے، اور دوسری طرف ایران کے جو ہیں وہ گلف کے اوپر بھی حملے نہیں رک پا رہے۔ اسی لیے محمد سلمان نے اپنی ایک کابینہ کا اجلاس کیا اور ان سے ملاقات کر کے فوری طور پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اپنے پاس بلایا، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی تھے، اور آرمی چیف جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھے، جس کے بعد ایک اجتماعی بیان جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے کہ یعنی پاکستان نے جو سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس معاہدہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر دونوں ملک جو ہیں وہ کاربند ہیں۔ اگر سعودی عرب کے اوپر حملہ ہو تو وہ پاکستان پہ تصور کیا جائے گا، اور اگر پاکستان پر حملہ ہو تو وہ سعودی عرب پر تسلیم کیا جائے گا، اور اس میں کسی بھی ملک کا نام نہیں ہے، یعنی کہ دشمن کو صرف اور صرف دشمن ہی تصور کیا جائے گا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے کہ کراچی پورٹ سے UAE کے لیے ایک نئی فیڈر شپنگ سروس جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری نے بتایا ہے کہ فجیرہ اور خورفکن کے لیے باقاعدہ شپنگ سروس جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی فیڈر سروس جو ہے وہ ٹرانس شپنگ کے شعبے میں اہم پیش رفت ثابت ہوگی، جس سے پاکستان کی درآمدات اور برآمدات کو عالمی
शिपिंग नेटवर्क तक जो है वो बेहतर रसाई हासिल हो सकेगी। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद बताया कि इस पेशरफ से कराची पोर्ट के इलाकाई बंदरगाहों के साथ राब्तों में नुमायां इजाफा होगा। उन्होंने ये भी बताया कि पहला फीडर जहाज़ जो है वो कराची के गेटवे टर्मिनल पर पहुंच चुका है और इस सर्विस से पाकिस्तान की सप्लाई चेन जो है वो मजीद उसको इस्तेहकाम मिलेगा। तकरीब से खिताब करते हुए कराची पोर्ट के ट्रस्ट के चेयरमैन जो हैं वो रियर एडमिरल शाहिद अहमद ने कहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात के जदीद लॉजिस्टिक नेटवर्क से पाकिस्तान की तिजारत जो है वो उसको नुमायां कामयाबियां हासिल होंगी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।